دربار عالیہ نقشبندیہ چوراہیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی سے حضرت صاحبزادہ علامہ سعد الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں۔ مختصر وقت کے لیے عیدگاہ شریف کی نمائندگی حضور بابا جی صاحب کے عرس پہ فرمائیں گے۔ باسم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، چورا شریف ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، یہاں پر آنا فرض ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کی اولاد میں ہمیں اس گھرانے سے پیار اس لیے ہے کہ قبلہ بڑے پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے حضور امام ربانی مجدد الفسانی کے حوالے سے کہ میں پیری مریدی کے لیے نہیں ہوں بلکہ میری ڈیوٹی تو کچھ اور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طرف ایسا بندہ ہو جو دن میں 1000 نفل پڑھتا ہو، 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہو، عبادات کی اس کے پاس کثرت ہو، لیکن جب دین کی بات آئے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آئے، ناموس کی بات آئے، وہ ٹھنڈے پیٹ اس کو ہضم کر جائے۔ فرماتے ہیں یہ اس شخص سے بہتر اور عظمت والا کئی گنا وہ آدمی ہے جو اعمال میں تو کمزور ہو، نمازیں روزے حج زکوٰۃ اس کے پاس نہ ہو، لیکن دین کے معاملے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر اس کے سامنے کوئی گستاخی کی جائے یا دین کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو وہ غیرت کھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار بندے سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک عام بندے کی بات کی۔ ہمیں پیر حسنین فاروق شاہ سے پیار اس لیے ہے چونکہ ہمارا مزاج بھی ہے اور ان کو دیکھ کر یہ بات پتہ بھی چلتی ہے کہ یہ جو پیری مریدی آج رائج ہے، جو صلح کلی ولی پیری مریدی ہے، عقیدے پر کمپرومائز کر کے اغیار کے دیے گئے حکموں پر سر جھکا کر یہ جو جعلی اللہ اللہ کرانا ہے، یہ جو جعلی مدینہ مدینہ کرنا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمیں پیر حسنین فاروق شاہ صاحب سے پیار اس لیے ہے کہ جب بھی بات عقیدے کی دفاع کی آئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا آستانہ خطرے میں پڑے گا، میری کوئی محافلیں ڈسٹرب ہوں گی، میرا کوئی سلسلہ یا مجھے کوئی خطرہ لاحق ہوگا۔ ہر میدان میں، ہر انداز میں شان صدیق اکبر کی بات ہو، سیدہ زہرا حضور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو، دین کی ترویج و اشاعت کی بات ہو، ہر معاملے میں، ہر انداز میں ہم نے ان کو اپنے عقیدے پر پختہ دیکھا، مضبوط دیکھا اور حق کی آواز دیکھا۔ اور سن لیں، چونکہ اور سن لیں، میرے ساتھ بزرگ تشریف فرما بھی ہیں، چونکہ ایسی باتیں مجمع میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن فی زمانہ دور ایسا چل رہا ہے کہ بات کرنا لازم ہے۔ پیر صاحب کی جو حق بیانی ہے وہ سوشل میڈیا ہو، محافل میں تقاریر کی صورت میں ہو، مریدوں کی تربیت کی صورت میں ہو، ہر انداز میں نظر آتی ہے۔ پیر صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں نا، دنیا والے راضی ہونا ہو، چونکہ فقیر کا تعلق ایک خانوادے سے ہے اور ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی شخصیات ہم پر کرم نوازی فرماتی ہیں کہ جو منظور نظر بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں۔ پیر صاحب کو اس بات کا علم ہے، اور جب مجھے ان ساتھیوں نے یہ پیغام پہنچایا تو مجھے بھی رشک ہوا کہ کاش مجھ جیسے فقیر کے لیے بھی یہ آتا ہو
کہ پیر صاحب کی اس حق بیانی پر ان کو مدینہ منورہ سے یہ پیغام آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنین جو کچھ بھی کر رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا. اور وہ ساتھی بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان کا مزاج ایسا ہے. انہوں نے فرمایا چونکہ ان کا تعلق نہیں چورا شریف سے، ان کی غلامی عیدگاہ شریف ہے، وہ لنگر عیدگاہ کا چلاتے ہیں، وہ کھاتے حضور بابا عیسیٰ صاحب حافظ عبد الکریم کا صدقہ ہے. لیکن حضرت کا ان سے رابطہ ہوا، جو بھی معاملہ ہے جس انداز سے بھی ہے، انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ بھئی شاہ صاحب کو عرض کرنا کہ حضور کا پیغام ہے، میں حسنین سے بڑا راضی ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب بندہ حق بیانی کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، آباء و اجداد کے عقیدے پر قائم رہتا ہے، تو پھر اس کو دنیا داروں کا ڈر نہیں ہوتا، اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جس طرح پیر صاحب نے کہا دعا کریں، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب اور پیر حسنین فاروق شاہ صاحب میرے بھائی کو اسی طرح ثابت قدم رکھے، اور تا دم آخر اسی طرح فیضان چورا شریف، فیضان بابا جی فقیر محمد چورائی رحمت اللہ علیہ یہ بانٹتے رہیں، مریدوں کو دلوں کو آباد کرتے رہیں، اور ہمیں یہ سیدھے سچے راستے پہ قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے. سدا بہار دہیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکا پھل کھاوے.